محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، تو آیان سلطنت جلتے تھے۔ تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھری ڈبیا تھی، محل کے اندر یہ ایک حوض تھا، اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیے۔ تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا۔ وہ سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں۔ تو دوسرے کو کہا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا۔ جب بات آئی ایاز کی تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، موتی پکڑے ہتھیلی میں لیے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضور یہ لے لیجئے۔ بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے، تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے، یہ کیا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے۔ ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ بدن بھیگنا نہیں چاہیے۔ ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسری غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی، تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں، اس تالاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا۔ تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں، خواہشات رکھی گئی ہیں، آرزویں دیوانی ہیں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس تالاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا، تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے، سجدے کے موتی پیش کر دے، رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے، سارے موتی پیش کرے، پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہاتھ جوڑ کے مالک اس کی معافی مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔